عزت مآب مجاہد اہل سنت مبلغ اسلام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی غلام نبی سعیدی صاحب تشریف فرما ہیں. جیسا طفل مکتب ان کے سامنے کیا بول سکے گا. میں بلا تاخیر دعوت دے رہا ہوں آپ کے نعروں میں جناب مفتی غلام نبی سعیدی صاحب کو کہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، دین نبی کا سچا گواہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين. الصلاة والسلام عليك يا سيد القريش والبنو هاشم. الصلاة والسلام عليك يا شہنشاہ مکہ. الصلاة والسلام عليك يا سردار مدینہ. حمد و صلاۃ کے بعد عزیزان کرام نہایت واجب الاحترام انجمن سرفروشان اسلام پاکستان تمام اراکین سیدی و مرشدی سید نوید الحق شاہ صاحب قادری دامت برکاتہم العالی و تمام سامعین حضرات میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کی شب معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس محفل کا عنوان ہی واقعہ معراج ہے اور یہ فقیر ناچیر پر تقصیر ابھی آج کی رات میں یوں سمجھیے کہ 4 جگہ بیان کر کے یہاں پہنچا ہے. سیدی و مرشدی پیر طریقہ سید میرے برادر نوید الحق شاہ صاحب قادری و مدظلہ العالی کے حکم کی تعمیر کرنے کے لیے فقیر ناچیر پر تقصیر حاضر دینے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا. ورنہ ایک بیان میرا شیر قوم میں، ایک مجید کلونی میں، ایک لانی جامع مسجد نورانی میں، ایک مسجد عثمانیہ میں 4 بیان ہو چکے ہیں. بعد مغرب تقریباً 7 گھنٹے میرا بیان ہو چکا ہے. کل بھی انشاءاللہ تعالیٰ 3 جگہ بیان ہے. اس طرح پورا مہینہ بیان کا چل جا رہا ہے. اور یوں کہ اس میں ہمارے برادر علامہ مولانا محمد سلیم عباس نقشبندی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ شہید جبکہ وہ چلے گئے ان کو پل کھڑا کرنے کے لیے پھر فقیر کا چند اور آباد بھی ہیں یہ کام ہم کر رہے ہیں. دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. میں آپ نے چند منٹ لوگوں توجہ کے ساتھ کیونکہ میں نے کہا کہ محفل معراج ہے تو یہ نعت خوانی بیان ہو چکا تو اس عنوان کے تحت میں چند باتیں عرض کروں گا وہ عالمانہ. ارشاد خداوندی ہے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان
سب سے پہلے یہ 15ویں سپارے کی آیت پہلی سورہ بنی اسرائیل کی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا ذکر کرنے سے پہلے، معراج بیان کرنے سے پہلے، وہ بات قصہ بتانے سے پہلے اپنی تعریف کو یوں لیا، یعنی سبحان۔ سبحان کے معنی ہوتے ہیں پاک۔ کیا ہوتے ہیں؟ پاک۔ بات سمجھنے کی بھی ہو تاکہ آپ کو سمجھ بھی آئے۔ بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ بیان وہ تک سمجھ آ سکے، اگرچہ چند منٹ ہو۔ سبحان پاک ہے وہ الذی وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، آگے فرمایا اسرا جس نے سیر کرائی بعبدہ اپنے خاص عبد اور بندے کو۔ اس بات میں معلوم ہوا کہ یہاں لفظ ہونا چاہیے تھا بنور ہی، برسول ہی، پیغمبر ہی ہونا چاہیے تھا، جیسا کہ مخالفین مسلک اہل سنت والجماعت حنفی و بریلوی پر کجا کجا چینی انگلیاں اٹھایا کرتے ہیں کہ تم تو نبی کو نور کہتے ہو۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا تو وہاں تو واضح کر دیا، نور کا ذکر نہیں کیا۔ تو اس کی میں مفصل چند منٹ میں پوری تفصیل کر دوں گا کہ نور کی حد کہاں تک ہے اور عبد کی حد کہاں تک ہے۔ تو عبد یہاں کیوں فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ بنور ہی کہہ سکتے تھے، یہاں تو کہ عبد ہی پاک ذات جس نے سیر کرائی اپنے خاص و خاص عبد، اپنے بندے، اپنے بشر، اپنے انسان کو۔ مگر وہ عبد کون ہے؟ علامہ اقبال کہتے ہیں عبد چیزیں دیگر۔ وہ فرماتے ہیں ایک عام عبد ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے عبد، ایک ہوتا ہے عبد ہی۔ جیسا آپ دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو اس میں آپ پڑھتے ہوں گے وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، یاد ہے نا آپ کو؟ اسی طرح آپ جب التحیات میں پڑھتے ہو وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، تشہد یعنی التحیات، آگے سمجھ۔ یہاں لفظ بعبدہ ہی معلوم ہوا کہ عبد ہی اور عبد چیزیں دیگر، ایک ہوتا ہے عام عبد، یہ عام عبد بھی، یہ ہے عبد وہ جس کو اللہ تعالیٰ عبد اپنا بندہ فرمائے، اس کو عبد کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم تمام عبد ہیں، ہم تمام بولو عبد ہیں، ہم عام ہیں۔ ایک خاص ہوتا ہے، ایک خاص ہوتا ہے، جو اس کی ایک ترتیب ہے، اس کی ترتیب پہلے بتا۔ لاکھوں نمازی ملائے جائیں، لاکھوں نمازی مل کر ایک زاہد کا درجہ نہیں پا سکتے، لاکھوں زاہد ملائے جائیں ایک ابدال کا درجہ نہیں پا سکتے، لاکھوں ابدال ملے ایک اوتاد نہیں بنتا، لاکھوں اوتاد ملائیں تو ایک قلندر نہیں بنتا، لاکھوں قلندر ملائیں تو ایک غوث نہیں بنتا، لاکھوں غوث ملائیں تو ایک غوث الاعظم نہیں بنتا، لاکھوں غوث الاعظم ملائیں تو تابی نہیں بنتا، لاکھوں تابی ملائیں تو تابی نہیں بنتا، لاکھوں صحابی ملائیں تو ایک صحابی نہیں بنتا، لاکھوں صحابی ملائیں تو وہ علی نہیں بنتا، لاکھوں علی ملائیں تو وہ عثمان غنی نہیں بنتا، لاکھوں عثمان غنی ملائیں ہمارے فاروق نہیں بنتا، لاکھوں ہمارے فاروق مل کر صدیق اکبر نہیں بنتا، لاکھوں صدیق اکبر ملائیں ایک نبی نہیں بنتا، لاکھوں نبی ملائیں تو ایک حبیب مصطفیٰ نہیں بنتا۔ اس لیے فرمایا کہ عبد ہی سیر کرائی اپنے خاص عبد اور بندے، تاکہ پتہ چل جائے جو آنے والا ہے وہ جبریل علیہ السلام ہے، جس کی نورانیت میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، بولو جبریل علیہ السلام، بولو سراسر نوری اور
نوری ہے، نوری اور نوری۔ سیدہ ام ہانی کہتی ہے نبی پاک کی چچا ذات بہن ہے، سیدنا علی مرتضیٰ کی بھی بہن ہے، سیدنا ابو طالب کی صاحبزادی ہے۔ سیدہ ام ہانی کہتی ہے امام الانبیاء، فخر الانبیاء، حبیب کبریا، محمد مصطفیٰ، مزمل کے کمرے والے محبوب، مدثر کے چادر والے محبوب، یاسین کے سہرے والے محبوب، واللیل کے زلفے والے محبوب، علم نشرہ کے سینے والے محبوب، طٰہٰ کے تاج والے محبوب، یاسین کے سہرے والے محبوب، مدثر کے چادر والے محبوب، شب معراج کی رات میرے حجرہ پاک میں آئے۔ وہ کھجور کی چٹائی تھی، کھجور کی شال کا تکیہ بنا ہوا تھا، وہاں آ کر سو گئے، مزمل کی چادر اوڑھ نیند کرنے لگے۔ جب کبھی آتے تھے تشریف لاتے تھے، نماز نفل پڑھا کرتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتی تھی، میں اپنے آنکھوں سے دیکھتی تھی، اس وقت میں متعجب ہوئی، عجیب و غریب کیفیت۔ جب میرے حجرہ میں تشریف لاتے تھے نفل میں مصروف ہو جاتے تھے، مگر آٹے بھرا کرتے تھے۔ آپ فرماتی میں سن رہے تھے، آپ کو نہیں دیکھتے۔ میں اس بات پہ متعجب تھی، یہ کیا وجہ ہے، کیا کیفیت ہے۔ تھوڑی دیر ہم سو رہے ہیں، وہ نورانی چہرے والا، وہ نورانی تاج والا، وہ نورانی آنکھوں میں سرمے لگانے والا، دیکھا میں نے دونوں گھٹنے ٹکائے، قریب ہو کے نبی پاک علیہ السلام کے دونوں قدم مبارک کو بوسے دینے لگا۔ میں اس بات میں متعجب ہوئی، حیران ہوئی، یہ کیا وجہ ہے، یہ اٹھانے کا عجیب طریقہ ہے۔ جیسے آپ بیدار ہوئے، آپ نے پوچھا ما یبکیکا یا جبریل، کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے کہ حبیب کبریا آپ کے انتظار کا منتظر ہے، جنت کو سجا دیا گیا، حور غلمان کو سجا دیا گیا، آٹھ سات آسمان کھلے ہوئے، لو محفوظ کے قلم کے فرشتے تمام کو بری کر دیا گیا۔ جو رکوع کرنے والے ہیں ان کی ڈیوٹی ختم کر دی، جو سجدہ کرنے والے ہیں ان کی ڈیوٹی ختم کر دی، جو تسبیح پڑھنے والے ہیں آج ان کی ڈیوٹی ختم کر دی۔ فرمایا کہ تمام کے تمام جو تسبیح والے ہیں آج تسبیح نہیں پڑھیں گے، جو رکوع کرنے والے ہیں رکوع نہیں کریں گے، نفل پڑھنے والے نفل نہیں پڑھیں گے، ملائکہ فرشتے جو طواف کرنے والے ہیں آج طواف بھی نہیں کریں گے، جو مدینہ منورہ پہ جانے والے ہیں وہاں بھی نہیں جائیں گے، اور خطہ میں نہیں جائیں گے، خانے کعبے کے ارد گرد گھومنے والے، لو محفوظ پہ جانے والے، بیت المعمور پہ جانے والے، مشرق پہ جانے والے، جنوب پہ جانے والے، شمال پہ جانے والے، تحت ثری پہ جانے والے، عرش اعلیٰ پہ جانے والے، جہاں جہاں ملائکین مقربین کے تمام فرشتوں کی جماعت ہے، آج اپنی اپنی ڈیوٹیاں ختم کر دو، تمام ہاتھ باندھ کے درود و سلام پڑھو۔ جو فرشتے تورات پڑھتے تھے آج تورات نہیں پڑھیں گے، جو فرشتے انجیل پڑھتے تھے آج انجیل نہیں پڑھیں گے، جو زبور مقدس پڑھتے تھے آج وہ نہیں پڑھیں گے، جو لا محفوظ میں لکھتے تھے آج لکھیں گے نہیں، جو جنت میں صفائی کرتے تھے آج نہیں کریں گے، جو فانوس جلائیں گے آج وہ نہیں جلائیں گے، تمام کی ڈیوٹی ختم، آج میرے محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں گے۔ بات کو پھر شروع کرو۔ سید ام ہانی کہتی ہے پھر میں نے دیکھا متکلم ہوا، اس نے کلام کیا میرے نبی سے، نبی پاک نے فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا انتظار کا منتظر ہے، اور میرے ساتھ 2,10,000 فرشتوں کی جماعت باہر کھڑی ہے، جو 10,000 آپ 10 لاکھ فرشتے دائیں ہوں گے، 10 لاکھ بائیں ہوں گے، 70,000 پیچھے ہوں گے، یہ 2,10,000 کی فوج ہوگی، آپ کو دھولا بنا کے لے جائیں گے، اور تمام فرشتے باہر کھڑے ہیں۔ لہذا یا نبی اللہ آپ کے لیے خوراک بھی لائے گئے ہیں، آپ کے لیے جنت سے جوڑا بھی لایا گیا، جوبا بھی لایا گیا ہے، امامہ شریف بھی لایا گیا ہے، سرما بھی لایا گیا ہے، عطر بھی لایا گیا ہے، حوض کوثر کا پانی بھی لایا گیا ہے، کشت بھی لایا گیا ہے، وضو کرنے کے لیے سونے کا لوٹا بھی لایا گیا ہے۔
آپ فرماتے ہیں میں آیا دیکھا تو فیصلے کے ہاتھ میں لوٹا ہے، ایک کے ہاتھ میں تخت ہے، ایک کے ہاتھ میں رومال ہے. اس نے مجھے پانی دیا، میں نے غسل کیا، لباس بن کیا، جنتی لباس پہنایا، اس کے بعد جبہ پہنا، سر میں امامہ شریف لگایا، آنکھوں میں مالا کا سرما لگایا، اتنے خوشبو لگائی، پھر کنگا کیا اور وضو کو سجایا. اور جیسے جبہ پہننے کے بعد رنگ میرا ابھر ہو گیا، میں بیٹھنے لگا. اور جبریل نے عرض کیا یا نبی اللہ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ آج مجھے اپنی گنہگار امت یاد آ گئی. آج میں براق میں سوار ہو کے جا رہا ہوں، کل میری امت گنہگار کا کیا بنے گا؟ نبی کے آنسو آ گئے. اللہ نے فرمایا جبریل کو، جبریل محبوب کو کہہ دے بلکہ قرآن کی آیت کا کلام پڑھ کے سنا دے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. محبوبہ اتنا آپ کو دیں گے، آپ کو راضی کر دیں گے، اتنا عطا کروں گا آپ راضی ہو جائیں گے. بلکہ آپ کو بتا دیتے ہیں آج کی امت میں سے جو لوگ قربانی کریں گے ان کی قربانی کو ہم براق کی شکل میں بنا دیں گے. کل قیامت کے لوگ جو قربانی کرنے والے ہیں ان کے جانور براق ہو جائیں گے، اس میں چڑھ کے جنت میں جائیں گے. جیسے آپ براق پہ جا رہے ہیں نا، آپ نے براق کا سوال کیا، آپ کو جو امتی قربانی کرتے ہیں تو ان جانوروں کو ہم براق بنا دیں گے. کل قیامت میں پرسرا سے وہ براق پہ چڑھ کے جنت میں جائیں گے. آپ کی یہ شرط بھی پوری ہوگی. فَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. تو راضی کریں گے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں براق پہ سوار ہوا، سواری چلتی گئی، دیکھا میں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی مزار انوار میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں. میں نے براق کو روکا ذرا، میں نے جبریل سے کہا میں کہ دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کے اپنی قبر انور میں نماز پڑھ رہے ہیں. یعنی براق کی اتنا تیزی تھی، وہ پہلا قدم کراچی سے اٹھاتی تھی تو دوسرا قدم مدینہ منورہ رکھتی تھی، اور تیسرا قدم اٹھاتی تھی تو جنت الفردوس میں پہنچتی تھی، چوتھا قدم اٹھاتی تھی تو لوح محفوظ میں جا پہنچتی تھی. یہ تھی براق کی رفتار. آپ فرماتے ہیں مسجد اقصی میں گئے، تمام نبی 1,24,000 پیغمبر آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام مقام پر تمام نبی موجود ہیں. میکائیل علیہ السلام نے اذان پڑھ دی، جبریل نے اقامت تکبیر پڑھ دی. نبی مکرم کہتے ہیں میں دیکھ رہا تھا کہ آج آدم کو امام بنا دیا جائے گا کیونکہ خلیفہ ہے، آج ابراہیم خلیل اللہ کو امام بنا دیا جائے گا. جبریل کو وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے، علم لدنی کے ذریعے، علم القا کے ذریعے اللہ نے الہام کر دیا جبریل کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آج آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبی اور تمام رسول مقتدی ہو جائیں گے، میرا محبوب مقتدا بن جائے گا. آج یہ پیش امام بن جائیں گے، ان کے سامنے کون پیش امام بن سکتا ہے؟ آپ نے امامت فرمائی، 2 رکعت نماز نفل مسجد اقصی میں ادا ہوئی. پھر تمام نبی کھڑے ہوئے، باری باری تمام نبیوں نے خطاب کیا. آدم علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے بہت بڑا مرتبہ دیا، بہت بڑی شان دی، مگر جو شان مصطفیٰ ہے اس کے میں برابر نہیں ہوتا. ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے، انہوں نے خطاب کیا میں اللہ نے مجھے خلیل بنایا لیکن میں مصطفیٰ جیسا ہو نہیں سکتا. آسمان کی براق وہاں سے چلی، پہلے آسمان پہ، تیسرے چوتھے پہ، جو جس نبی نے میرے پیچھے نمازیں پڑھی تھی یہ تمام کے تمام نبی پھر اپنے آسمانوں پہ پہنچ گئے اپنی جگہ پر. سیدنا موسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ، ادریس 5ویں آسمان پہ، چھٹے آسمان پہ ابراہیم خلیل، 5ویں آسمان پہ یوسف علیہ السلام. ان تمام نبی اپنے اپنے آسمانوں پہ مسجد پہ پہنچ گئے. قصہ بہت لمبا تاریخ ہے لیکن بات بتانا مقصود ہے وہ عبد ہی نور ہی وہ معذور بتاؤں گا، اس لیے کہ میں آگے پہنچا کر پھر پیچھے آؤں گا کہ عبد ہی نور ہی کیوں کہا اس کی مکمل تفصیل کروں گا. سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب کوہ پہ جاتے ہیں اللہ نے فرمایا پہلے 40 روزے رکھ کر آؤ، پھر 40 آدمی گواہ بنا کر لاؤ،
پھر آپ کو تورات شریف دی جائے گی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں کوہ پہ گیا، میں 40 آدمی لے کر گیا، میں نے کہا میرے لیے بڑی سعادت ہے، 40 آدمی بھی لے کر گیا، وہ 40 روزے بھی پورے کر دیے۔ جب میں کوہ پہ گیا حکم خداوندی ہوا فقرانا لائق انکا بالوعد المقدس نمبر 9 سورۃ اعراف فرمایا کہ آئے موسیٰ تم وادی طور پہ ہو، اپنے نالے جوتی مبارک اتار دو۔ امام الانبیاء فخر الانبیاء کہتے ہیں یہ بات میرے ذہن میں تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو حضور پہ جاتے ہیں، حکم خداوندی ہوتا ہے، عامر بے شک سلیم ہے اور میرے سے کلام کرتے ہیں، روزے بھی 40 رکھ کر آئیں، چلا تیرا پورا ہو گیا، گواہ تیرے پورے 40 ہیں، قوم بنی اسرائیل میں ہیں، وعدہ پورا کر دیا، کلام سے مستفید ہو گیا، لیکن یہ ایسے وادی ہے یہاں نالین آپ کو اتارنے ہیں۔ نبی مکرم کہتے ہیں جب میں پہلے آسمان پہ گیا مجھے دل میں خیال آیا کہ میں بھی نالین اتاروں، دوسرے پہ گیا تب بھی خیال آیا، چھٹے پہ گیا تب بھی خیال آیا، المختصر جب سدرۃ المنتہا پہ گیا جہاں جبریل کا مقام ہے، 7ویں آسمان پہ گیا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، بیری کا پھل ہے مجمے کے برابر، وہ بیری اتنے بڑی ہے کہ اس کے پتے ہیں ہاتھی کے کان کے برابر، سدرہ کہتے ہیں بیری، درخت کے پتے کتنے ہیں؟ مٹکے کے برابر، اس کے پتے کیسے ہیں؟ ہاتھی کے کان کے برابر۔ جبریل جب وہاں رکا، اب آگے رکھ رکھا ابراق بھی وہاں رک گیا، دیکھنا یہ ہے کہ نور کی عبد کی کشش ہے، نور وہاں رک گیا، سدرۃ المنتہا پہ براق بھی وہاں رک گئی، معلوم یہ ہوا کہ نور کی حد ہے سدرۃ المنتہا، عبد کی حد ہے رب تک پہنچا۔ اگر نور بشر کی بات کرتے ہو جبریل سے پوچھو، بلکہ ایک عاشق تو یوں کہتا ہے، وہ کہتے ہیں اگر صدیق ہوتا تو ساتھ ضرور جاتا، عمر فاروق ہوتا ساتھ ضرور جاتا، عثمان غنی ہوتا ساتھ ضرور جاتا، علی مرتضیٰ ہوتا ساتھ ضرور جاتا، طلحہ زبیر ہوتا ساتھ ضرور جاتا، بلال حبشی ہوتا ساتھ ضرور جاتا۔ یہ جبریل تھا جو رک گیا، اب کہتا میرے پر چلتے ہیں، وہ جبریل تجھے پتہ نہیں اگر پر چلنے والے تیرے، اگر تو بیمار ہوتا تیرے ساتھ حبیب موجود ہے، اگر تیرے ساتھ ڈاکٹر طبیب موجود ہے، اگر پر چلتے ہیں علاج کرنے والا طبیب موجود ہے، اگر پر بھی چلتے ہیں تو طبیب تو موجود ہے، تجھے کیا فکر؟ میں صدیق سے سبق لے آتے ہیں کہ مفتی صاحب صدیق کو جبریل سے آپ نے ملا دیا۔ سنیے میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ جبریل علیہ السلام کے عشق اپنی جگہ پر، صدیق کا عشق اپنی جگہ پر، جبریل امین اپنے تمام ملائکہ کے سردار ہے، صدیق نبی کا غلام ہے، تمام امت کا سردار ہے، جو مرتبہ صدیق کا ہے وہ جبریل کو حاصل ہو نہیں سکتا۔ جبریل تمام فرشتوں کا پیش امام ہے، بیت المعمور کا خطیب ہے، بیت المعمور میں امامت کرتا ہے، تمام فرشتوں کو جماعت کراتا ہے، تمام فرشتوں کو نماز پڑھاتا ہے۔ کیا کبھی جبریل نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے؟ نہیں، وہ صدیق ہے جن کے پیچھے نبی نے نماز پڑھی۔ نبی نے کبھی جبریل کے پیچھے بولو نماز نہیں پڑھی، یہ صدیق ہے جس کے پیچھے امام الانبیاء نے نمازیں پڑھی، نماز نہیں کئی نماز، بعض روایات میں 11 نمازیں، بعض روایات میں 13 نمازیں، بعض روایات میں 17 نمازیں، بعض روایات میں 21 نمازیں، اتنی نمازیں پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اور جبریل تو کیا جانے صدیق تو وہ ہے، ایک بات تو نبی پاک نے فرمایا کہ صدیق خانے کعبے کے اوپر تصویریں لگی ہیں، علی نے مجھے کہا میرے کاندھے پہ آپ چڑھے اوپر خانے کعبے کی تصویریں اتار دیں، میں نے کہا علی تو نبوت کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو اٹھا سکتا ہوں، میں جوان ہوں، میری عمر کم ہے، آپ کی عمر زیادہ ہے، میں آپ کو اٹھا سکتا ہوں، قوت میں زیادہ ہوں، طاقت میں زیادہ ہوں، عمر میں کم ہوں، غلامی میں پورا ہوں، وہ آپ کا دیوانہ ہوں، آپ کا خلیفہ جہارم ہوں، پھر آپ کے چچا زاد بھائی ہوں،
آپ کو اٹھا سکتا ہوں۔ نبی نے فرمایا بیٹھ، علی بیٹھ گیا، نبی پاک نے اوپر بیٹھنے لگے، آپ نے ہاتھ رکھا، علی کہتا ہے خدا کی قسم مجھے معلوم ہوا کہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان اتنے وزن آیا میں نبی کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ وہ صدیق ہے جو نبی کو کاندھوں پہ اٹھا کے غار ثور پہ چلا گیا۔ جبریل صدیق سے سبق لیا تھا، پتا چلا کہ صدیق نے کاندھے پہ اٹھا کے غار ثور میں 3 میل کا سفر کر دیا۔ جو نبوت کا بوجھ اٹھاتا ہے جسے 1000 آدمی نہیں اٹھا سکتے، اسے صدیق اکیلے اٹھاتا ہے۔ نبوت کا اتنا بوجھ ہے، نبی کی اتنا قوت ہے جسے علی نہیں اٹھا سکا۔ علی کی طاقت کا کیا حال ہے؟ خیبر میں ایک دروازے کو اٹھا کر پھینک دیا، ابھی تک پتہ نہیں ہے جس کو آدمی 400 اٹھاتے تھے، خیبر کا ایک دروازہ اٹھا کے پھینک دیا۔ یہ طاقت تھی، ابھی تک پتہ نہیں ہے، مگر نبوت کی طاقت کی یہ کمال ہے نبی کو اٹھا نہیں سکا۔ صدیق میں یہ کمال ہے کہ وہ نبی کو کاندھوں پہ اٹھا کر غار ثور میں چلا گیا، 3 میل پیدل چلا گیا۔ تو جبریل کی اوقات کچھ اور ہے، صدیق کی اوقات کچھ اور ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ تو نور علی نور ہے، اسے ہمیں اقرار ہے، اس بات پہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو نور علی نور ہے، اس بات پہ تجھے شرف ہے، تو نور علی نور ہے، یہ تجھے سعادت حاصل ہے۔ ہم تیری پر تنقید نہیں کرتے، بے شک اللہ کا حاصل ہے، لیکن جو مرتبہ صدیق کا ہے جن کے پیچھے ندی نماز پڑھے، کیا جبریل جیسا ہو سکتا ہے؟ بیان بہت لمبا ہو جائے گا۔ جاگنے کی رات ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سرفروش، 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 نعرہ غوثیہ۔ کوٹ کر دیجیے گا، اس کو اسے کوٹ کیجیے گا ضرور، اس کو پڑھ کے کوٹ کیجیے گا، بڑی آواز جی ضرور کوٹ کیجیے گا، جگہ جگہ کیجیے گا۔ بعد کر رہا تھا کہ جبریل بے شک نور علی نور ہے، نور علی نور علی نور سے کہتے ہیں کہ جس کا ماں باپ تو ہے نہیں، پیدا ہوتے نہیں، اس اصلی نور ہے نا۔ لیکن پتہ یہ چلا کہ جبریل کہتا ہے کہ سدرۃ المنتہا پہ رک گیا، کہتے آگے چلتا ہوں تو پار چلتے ہیں۔ تو جو کہتے ہیں تو نبی کو اب تو نور نہیں کہتے۔ اور سنو آج اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرما دیا کہ ہم اپنے نبی کو پہلے نور کہہ چکے ہیں، پیچھے آیات میں قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، قد جاءکم برہان من ربکم۔ ہم اپنے نبی کو نور کئی مرتبہ قرآن میں پہلے بیان کر چکے ہیں، آج تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ نور جبریل جیسا ہے، نہیں، جبریل جو ہے وہ نور کی حد ہے، یہ نبی کے نور کی کوئی حد نہیں۔ یہ سمجھ لو کہ اس لیے نبی کو ہم نور کہہ دیں تو وہ نور یہ نور میں بس ہوگا کہ جبریل اگر نور ہے تو ان کی حد سدرۃ المنتہا ہے، اگر نبی بشر ہے تمام بشروں کا سردار ہے، اگر آپ افضل البشر ہیں اور تمام انسانوں سے افضل و اعلیٰ انسان ہے، اس لیے بنایا تاکہ اسے ابو جہل بھی دیکھے، تاکہ اسے عتبہ امیہ بھی دیکھے، تاکہ ابو طالب بھی دیکھے، تاکہ سلمان فارسی بھی دیکھے، تاکہ اسے حفظی بلال بھی دیکھے۔ اس لیے نبوت کے تاج ہونے کے بعد، آپ کے نبی کے نور ہونے کے بعد، آپ کے چہرے انور پر اللہ نے وہ انمار انمول ہیرے ڈال دیے تاکہ اسے پہچان سے اگر اصل نور نظر آئے تو کوئی نبی کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اگر وہ نور جو نور اللہ نے عطا کیا وہ نور اگر ایک وصف نظر آئے تو نبی کو کوئی دیکھ نہ سکے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سب کو سبحان اللہ، امہات المؤمنین، سیدہ زوجہ محترمہ نبی پاک اسلام کی زوجہ کہتے ہیں، آپ فرماتی ہیں ایک مرتبہ میں کپڑے سی رہی تھی، کپڑے سیتے سیتے سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، میں گھبرا گئی، چراغ کا اہتمام نہیں تھا، تھوڑی دیر گزری، امام الانبیاء، فخر الانبیاء، تاج الانبیاء، حبیب کبریا، شہنشاہ
वसल्लम मेरे हुजरे पाक में तशरीफ लाए, आप हंस पड़े। फरमाया आशा क्या ढूंढ रही है? आप फरमा दिए मैंने सुई भी ढूंढ रही, सुई के नाके में धागा भी डाल दिया, ऐसा मेरा हुजरा रोशन नूर अला नूर है गया। बहवाले हदीस सही बुखारी मुस्लिम सियासिता दिगर तमाम कुतुब में ये हदीस वाज़े मौजूद है। नूर जो मुराद से और नूर क्या कहा जाए? जैसे घरवाली आपकी ज़ौजा नूर मानती है, नूर से इनकार हमारा नहीं है। हम ये जरूर कहते हैं कि नबी नूर अला नूर है, मगर बशर भी और जरूर है, बशर भी जरूर है। अच्छा एक बात, आया नबी को बशर कहना चाहिए? ये कह दो, ये ख्याल करना उम्मती नबी को बशर नहीं कह सकता। नबी बशर जरूर है मगर उम्मती नबी को बशर नहीं कह सकता। चल मिसालें अर्ज करूंगा। अगर बेटे से पूछा जाए उसके बाप के नाम से ये कौन है, अगर बेटा ये कह दे बाप के बारे में ये मेरी माँ का शौहर है, ये मेरी माँ का खामद है, मेरी माँ का घर वाला है, ख्याल करना शरीयत इसके कुफ्र का फतवा लगाती है। किसी बाप से पूछा जाए, बेटे से पूछा जाए ये कौन है, बाप के बारे में कहता है ये मेरी माँ का शौहर है, मेरी माँ का खामिद है, मेरी माँ का घर वाला है, मेरी माँ का रफीक हयात है, मेरी माँ का सरताज है। अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा सच बोल रहा है या झूठ? आप सच कहोगे कि सच बोल रहा है, लेकिन ख्याल करना गुस्ताखी कर रहा है। तमाम उलमा का इत्तेफाकी फैसला है बेटा काफिर हो जाएगा, बेटा काफिर हो जाएगा। क्यों? जब उसे पूछा गया वो कहे मेरे वालिद हैं, जब उसे कहा जाए मेरे वालिद मोहतरम हैं, मेरे अब्बू जान हैं, अगर वो अपनी माँ का शौहर कहता है तो मालूम ये हुआ फिर वो हलाली नहीं रहता। इतने उलमा ने कहा कि वो काफिर हो जाता है। जब अपने बेटा बाप की माँ को शौहर कहने वाला काफिर हो जाता है तो ख्याल करना उम्मत मोहम्मदिया जिसके दिल में इश्क़ मुस्तफा है वो नबी को बशर कह नहीं सकता। नबी बशर जरूर है। आइए कुरान में देखिए आप, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नबी पाक को बशर के नाम से नहीं लिखा। और सुभान अल्लाह, क्या कहा? मैं या अय्युहल मुज़म्मिल या अय्युहल मुदस्सिर या अय्युहर रसूल या नबी, यानी आपको ये नहीं पाया गया आपके नाम लेकर। अगर कहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, देखिए तमाम नबियों को नाम लेके पुकारा, या आदम उस्कुन, या नूह इब्न, या मूसा, या ईसा इब्न, ठीक है जी, तमाम नबियों का नाम लेकर पुकारा। तो मालूम हुआ जिस नबी का नाम अल्लाह खुद नहीं लेता तो उस नबी को बशर कहता है। ख्याल करना नबी को बशर उम्मती नहीं कह सकता, उम्मत को कहना मना है। हाँ ये बात जरूर है नबी बशर जरूर है, नबी नूरुल अला नूर है। जैसे मैंने आपको बेटे के मिसाल दी, वाकया मैं मिलाद पूरा करूँ। नबी पाक कहते मैं अल्लाह के बारगाह में अर्ज़ हुआ फी आसन सूरत रब्बी, अपने रब को अच्छी सूरत में मैंने पाया। कहो सुभान अल्लाह। आशिक मशहूर से मुलाकात हुई, खालिक मखलूक की मुलाकात हुई, तालिब मखलूक की मुलाकात हुई, राज़िक मखलूक की मुलाकात हुई, मुहिब महबूब की मुलाकात हुई, नबी अल्लाह के मखलूक से मुलाकात हुई। अल्लाह ने अपने नबी से मुलाकात की, अल्लाह ने अपने हबीब से मुलाकात की, अल्लाह ने अपने मखलूक से मुलाकात की। क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने ज़ात पे कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना वो पैदा होता है ना वो पैदा करता है, न किसे पैदा किया गया, न उसका कोई शरीक है, उसका कोई वादा हो, बिल्कुल वो अकेला है। इसलिए फरमाया हबीब से इतना करीब हुआ। अल्लाह फरमाता है हमा यंतिकु अनिल हवा काबा कौसैन, जितना भवे की जगह का दरमियानी हिस्सा है इससे भी ज्यादा करीब हुआ।
نمبر 2 تمام نبیوں کو معجزہ ہوا، تمام نبیوں کو معجزے دیے گئے، مگر تمام نبیوں کو دیدار ہوا مگر پردے کی حالت میں بالمشافہ، بغیر پردے کے اگر معراج ہوا تو نبی مصطفیٰ کو ہوا، مگر دیگر کسی نبی کو معجزہ دیدار نہیں ہوا، بغیر حجاب کے نہیں ہوا، کسی نبی نے اللہ کو بغیر پردے کے نہیں دیکھا، اگر دیکھنے والی ہے تو ذات مصطفیٰ۔ جب ملک محبوب سے ملاقات ہوئی، اللہ نے پوچھا محبوب سے، محبوب جب ملک اپنے یار کے پاس آتا ہے تو تحفہ لے کے آتا ہے، آخری بات یہ آپ کبھی سنتے ہوں گے، سنو تحفہ لے کے آتا ہے، کیا لے کے آتا ہے؟ تحفہ لے کے آتا ہے۔ آئیے بھائی کیا جواب دیا؟ میں یا بھائی تعالیٰ میں تحفہ لے کے آیا ہوں، مگر تحفہ ایسا لے کے آیا ہوں جو آپ کے خزانے کبریائی میں نہیں ہے۔ آپ نے یہ بات کبھی نہیں سنی ہوگی، آج مفتی کے منہ سن رہے ہو، آپ کے خزانے میں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، میں تخلیق کرنے والا ہوں، میں زمین کو پیدا کرنے والا، سورج کو، جن کو، انسان کو، نباتات کو، حیوانات کو، حجر کو، بشر کو، تمام چیزوں کی تخلیق کرنے والا میں ہوں۔ میرے خزانے میں ہر چیز موجود ہے، موت حیات موجود ہے، زندگی موجود ہے، حساب و کتاب موجود ہے، دن گھنٹہ موجود ہے، ساعت موجود ہے، رات موجود ہے، حلال حرام کا تمام اصول موجود ہے، تمام قانون موجود ہے۔ محبوبہ جو تم لائے ہو میرے خزانے میں نہیں ہے۔ نبی نے دوبارہ عرض کیا یا باری تعالیٰ بے ادبی نہ ہو جائے، دوبارہ عرض کرتا ہوں آپ کے خزانے میں وہ چیز موجود ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا محبوب بتا دیجیے کون سی چیز؟ نمبر پہلا میں ایک لایا ہوں خطا، بولا کیا لایا ہوں؟ خطا، خطا الف خطا، سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بیان مفتی کا ہے بھی ہو رہا ہے، بعد میں کہ آپ الٹا سمجھیں، خطا، خطا الف خطا۔ نمبر 2 میں عاجزی، نمبر 3 سجدہ۔ بات سمجھ آ رہی؟ کتنے چیزیں لائے؟ 3 چیزیں، کیا کیا؟ خطا، عاجزی، سجدہ۔ اللہ نے فرمایا محبوب کبریا، میں محبوب آپ نے سچ فرمایا میرا گھر خطا سے پاک ہے، میرا گھر خطا سے پاک ہے، میرا خزانہ پاک ہے، میں کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا، میں کسی کے سامنے عاجزی نہیں کرتا۔ بے شک جو کچھ آپ لائے ہیں بے شک میرے گھر میں موجود نہیں۔ تصدیق کرتے ہیں میں محبوب اتنا تحفے لائے ہو تو آئیے ہم آپ کو بھی تحفے دیتے ہیں جو سابقہ نبی کو ہم نے نہیں دیے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کو ہم نے ایسے تحفے نہیں دیے، آپ تحفے لے کر آئے تو آپ کو تحفہ وہ دیں گے آپ کو امت کے لیے۔ سنو ہمارا وہ پہلا تحفہ کیا ہے؟ ہمارا پہلا تحفہ تو یہ ہے کہ 6 مہینے کے روزے 50 نماز۔ کسی نبی کی امت کو ہم نے نہیں دیے، اس کے رسول ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن سابقہ نبیوں کی امتوں میں سے اگر کوئی امتی غلطی کرتا تھا ان کی پیشانی میں گناہ لکھ دیا جاتا تھا۔ بعض نبیوں کی ایسے قوم تھی جو خنزیر بنا دی، بندر بنا دی، ریچھ بنا دی، لومڑ بنا دی، لنگور بنا دی، گوہ بنا دی، ان کی شکلیں تبدیل کر دی۔ محبوبہ میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں مگر آپ کے امتی اگر گناہ کریں گے میں شکل تبدیل نہیں کروں گا، والا کرتا ہوں، یہ میری طرف سے تحفہ ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرے گا شکل تبدیل نہیں کروں گا، اگر زنا بھی کرے گا شکل تبدیل نہیں کروں گا، اگر ماں باپ کو جوتے بھی مارے گا شکل تبدیل نہیں کروں گا، اگر سود کھائے گا شکل تبدیل نہیں کروں گا، اگر توڑ میں ہیر پھیر کرے گا شکل تبدیل نہیں کروں گا، اگر دودھ میں پانی ملائے گا شکل تبدیل نہیں کروں گا، وعدے خلافی کرے گا شکل تبدیل نہیں کروں گا، جھوٹ بولے گا شکل تبدیل نہیں کروں گا۔ محبوبہ ہم سے آپ سے وعدہ کرتے ہیں آپ کو امت میں جتنے گناہ کریں گے شکل تبدیل نہیں کروں گا۔ اور تو تمام محبوبہ اور تو سابقہ امتوں میں سے
جو لوگ وہ عبادت کرتے تھے ان کا ایک تعین تھا، ان کی ایک حد تھی، حد۔ اگرچہ مثال کے طور پہ شاہ فیصل کالونی میں 5 نمبر پہ عبادت کرنی جیسے مسجد، وہاں ایک جگہ پر عبادت کرتے تھے، اے محبوبہ ہم نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا۔ یہ کسی نبی کو حاصل نہیں ہے، یہ بھی آپ کی امت کے لیے، جہاں وہ نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں جانے کے لیے خاص ضرورت نہیں ہے۔ ماشاء اللہ بھی پرچی پہنچی، میں بھی یہ چاہتا تھا الحمدللہ، کیونکہ میں 4 جگہ پہلے بیان کر چکا ہوں، یہ 5واں بیان کر چکا ہوں، بیان کرتا رہے گا، اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ جب بھی سلام پڑھیں گے اس کے بعد دعا سبحان اللہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔